الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور طالبان علوم نبوت اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان خصوصی، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے، ہم دیاگنج والوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ نعمت جو ہے بغیر مانگے عطا کیا ہے، جو نور المعارف کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ابھی ہم مدرسہ سے آ رہے تھے، یعنی ہم دارالرحمانی سے آ رہے تھے، وہاں بھی بچوں کا پروگرام ہوا۔ جمعرات کے دن ہونے کی وجہ سے 10 بجے تک پروگرام وہاں ختم کر دیا۔ لوٹ رہے تھے تو راستے جب گزر رہے تھے، دیکھے یہاں بچوں کا پروگرام ہو رہا، میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ ہم بھی آپ کے پروگرام میں شریک ہو جائیں۔ اس سے پہلے ہم نور المعارف کے پروگرام میں 2 بار اور شریک ہوئے، ان دونوں بار حکم کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ آج جو ہم آئے ہیں، آپ لوگوں کے پروگرام سننے کے لیے آئے تھے، شوقیانہ طور پر۔ آپ کے پروگرام سن کر ہم کو بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مدرسے میں پڑھنے والوں کے بچوں کے اندر اللہ یہ جذبہ اور شوق اور طلب دیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو زندہ رکھیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ قوم مستقبل اس کا تابناک نہیں ہو سکتا ہے، اس قوم کا مستقبل تابناک روشن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بزرگوں اور پرخوں کی تاریخ کو یاد نہ رکھے۔ اس قوم کا مستقبل تاریخ ہے جو اپنے بزرگوں اور مقتدی کی تاریخ کو بھلا بیٹھا۔ یہ طالبان علم نبوت ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ ہم جانتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی خدا کا حفاظت فرما رہے ہیں؟ نہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہی سمجھیے، کسی ملک کا بادشاہ یہ اپنے اوپر اوڑھ لیا، اپنے اوپر فرض کر لیا کہ اس ملک کی حفاظت ہم کریں گے، تو اب حفاظت اس کی کیسے کرتا ہے؟ قوم میں، ملک میں جو سب سے اعلیٰ کمان ہوتا ہے، سب علم و عمل میں اور زیادہ جوانوں میں سب سے اچھا کوالٹی کا جو ہوتا ہے، اس کو اس کام کے لیے چنتا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے، جس کو ہم آج آرمی کے نام سے جانتے ہیں، اس سے ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ملک کی حفاظت اس سے ہو جاتی ہے تو لوگوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بادشاہ اپنے فریضے کو انجام دیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرآن کی حفاظت کی کیا لیا ہے؟ ذمہ داری ہمارے اوپر سونپی ہے، گویا ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم مدرسے کے طالب علم اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ کے کیا ہے؟ فوج ہے قرآن کی حفاظت میں۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کا کتنوں بڑا سے بڑا فوج ہو جائے، کتنوں بڑی سے بڑی طاقت ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے طاقت کے مقابلے میں ہیچ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ملک کے گوشے گوشے سے چن کر یہ نور المعارف کے اس مدرسے میں جمع فرمایا۔ کس کے لیے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس پر جتنا بھی نازا ہو، جتنا بھی فخر کریں، یہ کم ہے۔ اور آج جو ہم جس جشن منا رہے ہیں، یہ ہمیں آزادی کے نام سے، اور ابھی ایک بچہ پڑھا تھا کہ آزادی کی آواز سب سے پہلے ہم نے ہی اٹھائی، اور یہ 100% صحیح ہے۔ لیکن آج تاریخ لکھنے والوں نے یہ مسمار کر دیا ہے، مسلمانوں کے نام کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جان بوجھ کر یہ سازش رچی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی جو جنگ لڑی گئی ہے، یا آزادی کی جو آواز اٹھی ہے، سب سے پہلے 1847
1957 کی ہے جنگ آزادی. نہیں دوستو، یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے. آزادی کی آواز سب سے پہلے جو اٹھائی گئی، سب سے پہلے جو مرد مجاہد میدان میں آئے وہ مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ہے. اس کے بعد پیر در پیر آہستہ آہستہ آگے آیا 1857 کی. اس کے بعد جو سب سے پہلے آزادی کی جنگ لڑی ہے، آواز تو اٹھائی مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے، لیکن جنگ جو سب سے پہلے لڑی ہے علی خان وردی نے. اس کے بعد ٹیپو سلطان کا بھی زمانہ آیا. ٹیپو سلطان سب سے پہلے ان کے والد حیدر علی نے آزادی کی جنگ لڑی، اور وہ سب سے پہلا جنگ جو حیدر علی کا انگریز سے ہوا ہے 1767 میں ہوا، اور اس 1767 میں انگریزوں کو شکست فاش ہوئی. اس کے بعد انہوں نے عیانہ اور شاطرانہ چال سے پھر ہوتے ہواتے 1799 میں سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا. اپنوں کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو شہید ہوئے. اب یہ بات جو ہمارے درمیان عام کی جاتی ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. ہاں، اتنی بات ضرور ہے، اس سے پہلے جو جنگ لڑی گئی یا آزادی کے لیے جو آواز اٹھی، اس میں صرف اور صرف مسلمان شریک تھے. ہاں، 1857 میں برادران وطن کو بھی شامل کیا گیا. اب غیر مسلم سے یا برادران وطن سے پوچھے کہ آپ کیوں 1857 کو پہلی جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ 1857 سے جو پہلے جنگ آزادی کی یہاں لڑی گئی ہے وہ آزادی کے لیے نہیں لڑی ہے، بادشاہوں نے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے لڑی ہے. یہ بات وہ کہیں گے. لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا 1857 میں بہادر شاہ ظفر شریک نہیں تھے کیا؟ 1857 میں بہادر شاہ ظفر شریک تھے، اور بہادر شاہ ظفر کے سامنے ناشتہ میں پیش کیا گیا تھا ان کے اولاد کے سر کو. جب بہادر شاہ ظفر کے سامنے ناشتہ میں انگریز نے ان کے اولاد کے سر کو پیش کیا تو بہادر شاہ ظفر نے خوشی میں یہ کہا، مغلوں کی یہی داستان ہے، مغل دنیا ملک کی قربانی کے لیے ایسے ہی پیش کرتے ہیں، ایسے ہی قربانی پیش کرتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ بہادر شاہ ظفر جو 1857 میں شریک تھے، کیا وہ کوئی نوکر تھے؟ وہ بادشاہ نہیں تھے کیا؟ آپ ٹیپو سلطان کو اس لیے رد کر رہے ہیں ان کی جنگ آزادی کو کہ وہ جنگ آزادی نہیں ہے، وہ بادشاہت کے لیے لڑے تھے. تو بہادر شاہ ظفر بھی وہ بادشاہ تھے، انہوں نے 1857 میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے اولاد کے قربان کیا. آپ اس کو جنگ آزادی مانتے ہیں. اس سے پہلے جو مسلمان جنگ آزادی لڑی اب اس کو جنگ آزادی نہیں مانتے. بہادر شاہ ظفر بھی اپنے وقت کے بادشاہ تھے دوستو. اس لیے یہ جو غلط رائج کیا جا رہا ہے، آج ہم فرزندان اسلام پر یہ ضروری لازم ہوتا ہے اس غلط کو غلط ثابت کریں اور اپنے پرخوں کی تاریخ کو یاد رکھیں. آج بھی ہمارے بزرگوں نے اس وقت یا ہمارے علماء نے اس وقت جنگ آزادی اس لیے نہیں لڑی تھی کہ ہماری حکومت قائم ہو جائے، سیاست میں ہمارا حصہ ہو جائے، بلکہ انہوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ ہمارا ایمان کا سودا ہو رہا تھا. ایسے وقت میں مسلمانوں کے ایمان کو ڈاکہ زنی ہو رہا تھا انگریزوں کے جانب سے، اس لیے مسلمانوں نے اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا تھا. دوستو سنیے، آج بھی مسلمانوں پر وہی وقت آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے جان مال تو کیا ایمان کا سودا کیا جانے لگا ہے. ایمان چھیننے کے لیے جس طرح انگریز نے ایمان چھیننا شروع کیا تو ہمارے علماء میدان میں کود کر آئے بغیر کسی آلات اور ذرائع کے، بلکہ سر پہ کفن باندھ کر میدان میں آئے اور اللہ نے ایسی کامیابی دی کہ ہندوستان کو ان ناپاک ذہن عزائم رکھنے والے جو بدن کے تو گورے تھے لیکن من کے کالے تھے، ایسے لوگوں کو کھڑے کر نکالا. آج بھی ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ایمان چھیننے کی